بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إن يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال وعن اليمين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينهم ربنا هذا علي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعلموا بحرب من الله ورسوله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي. اور بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بزرگیاں اور بڑائیاں اس اللہ جلال و اکرام کے لیے لائق اور سزاوار ہیں جو ہمارا پوری کائنات کا اور پوری کائنات میں رہنے اور بسنے والی تمام مخلوقات کا رب اور پالنہار ہے. معلوم اس اللہ جلال و اکرام کی جانب سے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہ السلام پر درود اور سلام کے پھول نثار ہوں، خصوصاً ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے پیشوا اور مقتدا ہیں اور جن کی امت میں ہمیں پیدا ہونے اور رہنے، بسنے اور زندگی گزارنے کا شرف ملا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین خطبہ جمعہ، شاید آپ سب کو یاد ہوگا، اس سے پہلے آپ کے سامنے ہیوی ڈپازٹ اور اس کی مختلف شکلوں کو اجاگر کرتے ہوئے یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ ساری قسمیں سود کی قسمیں ہیں اور ان کا لینا دینا شریعت کے اندر حرام ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ سود کی اخروی تباہ کاریاں کیا ہیں. آخرت میں جو لوگ سود کھاتے ہیں ایسے لوگوں کا کتنا بدترین انجام ہونے والا ہے. اس کے بعد یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آئندہ خطبے میں انشاءاللہ العزیز سود کی دنیاوی خرابیاں، بربادیاں، سود کی اخلاقی اور سماجی تباہ کاریاں، سود کی انفرادی اور اجتماعی بھیانک خیزیاں کیا کیا ہیں، انشاءاللہ کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سود کتنی خطرناک چیز ہے. یہ ایسا گناہ ہے جس گناہ کے کرنے والے کے تعلق سے رب العالمین عرش سے یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اگر جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہو تو مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کون؟ رب العالمین کہہ رہا، مجھ سے اور میرے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تلاوت کردہ آیت کے اندر دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا. ایک تو یہ کہ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو تو اس چیز سے باز آ جاؤ، اس چیز کو چھوڑ دو.
دوسری چیز یہ کہ اگر نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 اور 89 کے اندر جس کی ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی گئی، بیان فرماتا اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، اتقوا اللہ، پروردگار سے ڈر جاؤ، رب العالمین کا خوف اپنے اندر لاؤ۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور آج تک جو کچھ بھی تم نے کیا کر لیا، جتنے بھی سود کے پیسے کھا لیے، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اب جو سود کے پیسے رہ گئے ہیں تمہارے دوسروں کے پاس، وَذَرُوا، توڑ ڈالو، إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تمہارا ایمان میرے اوپر یعنی اللہ کے اوپر ہے، تمہارا ایمان رسول کے اوپر ہے، اگر تم اسلام اور محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہو۔ کتنا بڑا چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان اور اسلام جیسی کوئی چیز ہے تو اس چیز سے باز آ جاؤ۔ آگے نہ اگر باز آتے ہو، نہیں چھوڑتے ہو، تو اس کا دوسرا کیا چیلنج کیا جا رہا ہے؟ کون؟ رب العالمین کی طرف سے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اے مومنوں اگر تم نے ایسا نہیں کیا، ٹال مٹول میں رہ گئے، سود جیسی حرام چیز کو اگر اپناتے رہ گئے اور بہانہ بازی کرتے رہ گئے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جو اللہ سے جنگ کرے گا، رسول سے جنگ کرے گا، صرف یہی نہیں کہ اس کی سب سے بہترین چیز ایمان جیسی دولت سے اسے ہاتھ دھونا پڑے گا، بلکہ اور بہت سارے نقصانات مولنا پڑے گا۔ اس دنیا کے اندر ذلت اور مسکنت جیسی زندگی جینی پڑے گی، یہاں اس کا خون بہایا جائے گا، یہاں اس کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، یہاں بے سکونی بے چینی کی زندگی جینی پڑے گی، اور اس دنیا کے اندر وہ کسی لائق نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے کہ جو دشمن ایک دشمن سے جنگ کرتا ہے تو وہ دشمن نہ صرف یہ کہ اس کی اچھی چیز چھینتا ہے، بلکہ اس کو تیز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جس کا دشمن رب ہو جائے، اللہ رب العالمین جس کا دشمن ہو جائے، اس کے نقصانات اور اس کی تباہ کاریوں کا کیا ہے۔ آئیے آج آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اس کے دنیاوی نقصانات کیا کیا ہیں۔ سود جو لوگ کھاتے ہیں، یہ سود کا چلن جس معاشرے جس سماج کے اندر ہو جاتا ہے، ایسا سماج کس طرح سے ذلت اور مسکنت کے گڈھے میں گر جاتا ہے، اور ایسا سماج کس طرح سے برائیوں کا اڈا بن جاتا ہے، عیاشی اور مکاری کا ایک عام چلن ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی عزت و ناموس پر آئے دن حملے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو دنیا میں کسی طرح کی راحت اور کسی طرح کا آرام میسر نہیں ہوتا ہے۔ آئیے چند مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک انسان جب سود کھاتا ہے، حرام مال کھاتا ہے، اور یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو انسان سود کا کاروبار کرتا ہے اس کا کاروبار حرام کا کاروبار ہوتا ہے، اور حرام خوری کرنے والے انسان کی کوئی بھی ایک عادت، چاہے اس کی نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، جس طرح کا بھی جذبہ ہو، اللہ رب العالمین سب کو مردود فرما دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، اور ایسا انسان آخرت کے لیے کسی لائق نہیں رہ جاتا ہے۔ ظاہر میں ایسا انسان لگتا ہے بڑا خوشباش رہ رہا ہے، بڑا خوش و خرم ہے، آرام اور راحت کی نیند سو رہا ہوگا، لیکن حقیقت میں جہاں بھی
अभी आगे आपको बताते हैं उनका क्या आलम होता है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के ताल्लुक से क्या बताया जो हराम खोरी करते हैं, लंबी से लंबी दुआएं करें, वो लंबे से लंबे रुको सुजूद में पड़े रहें, नमाज नवाफिल तहज्जुद सब कुछ करें, लेकिन उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती है। इसी तरह से दूसरा नुकसान ये है, दूसरा नुकसान इबादतों के ताल्लुक से या उस इंसान के ताल्लुक से ये है कि ऐसा गुनाह है, ये सूद का खाना ऐसा गुनाह है जिसे रब्बुल आलमीन माफ ही नहीं करता है। इंसान ज़िना करता है माफ हो जाता है, शिर्क करता है अगर तौबा किया माफ हो जाता है, दूसरे यहाँ तक ये खून भी करता है तो रब्बुल आलमीन उसे भी माफ फरमा देता है। इसी तरह से और भी कई गुनाह बड़े बड़े हैं, लेकिन इसके ताल्लुक से रब्बुल आलमीन के प्यारे रसूल क्या इरशाद फरमाते हैं कि इय्याका वज़्ज़ुनूब अल्लती ला तुज़हर, ऐ लोगों बचो ऐसे गुनाहों से जिन गुनाहों की बख्शिश नहीं है, जिन गुनाहों को रब्बुल आलमीन माफ नहीं फरमाएगा। उसके बाद क्या बयान फरमाया कि अल-गुलूल फमन गल्ला शैआ उतिया यौमल क़ियामति बिही। पहला गुनाह वो है जिसने खयानत किया है। मिसाल के तौर पर मैदान जंग में गया, बहुत सारा माल मिला माले गनीमत के तौर पर, और एक इंसान ने अपने अंदर कोई चीज छुपा ली। मिसाल अभी एक सहाबी रसूल के ताल्लुक से जिनके सहाबियत का वो मकाम है कि सिर्फ सहाबी बन गए, वो बख्शे बख्शाए हो गए, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया ऐसे इंसान को, लेकिन वो भी अगर खयानत करता है तो एक सहाबी भी कहाँ जाते, जहन्नम में चले जाते। क्यों? इसलिए कि हुलूल को अल्लाह माफ नहीं फरमाता। वैसे ही दूसरे नंबर पर अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, वर्रिबा रिबा, ऐ लोगों अक्लुर रिबा, सूद खाने को अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। इसलिए कि इसके जो नुकसानात और तबाहकारियां हैं आपके सामने अभी हम बयान करेंगे, कितनी भयानक खेजियां हैं और कितनी तबाहकारियां हैं इनकी कि इंसान समझ नहीं पाता है कि सूद खाने के इतने नुकसानात हो सकते हैं, और जिनकी बुनियाद पर इतने खतरनाक सूदी मामलात को बतलाया गया है। तो पहला नुकसान क्या है? पहला नुकसान क्या है? इंसान की इबादत ही कबूल नहीं होगी। दूसरा नुकसान क्या है कि ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं फरमाएगा। आइए और भी चीजें आपके सामने बयान करते हैं। दुनियावी नुकसानात में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर कहा कि ऐ लोगों इज्तनिबुस सबअल मूबिक़ात, 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो, 7 बर्बाद कर देने वाले गुनाहों से बचो, और फिर 7 गुनाहों को गिनाया, उनमें से एक अक्लुर रिबा करार दिया कि सूद खाना भी उन हलाक कर देने वाले गुनाहों में से है। याद रहे कि हलाक सिर्फ उखरवी तौर पर नहीं करेगा अल्लाह, बल्कि इस दुनिया में भी ऐसे लोगों को हलाक व बर्बाद कर देता है जो सूद खाते हैं उन्हें भी, और जो सूद खिलाते हैं उन्हें भी इस दुनिया में उन्हें बर्बाद करके रख देता है। अजीब अजीब तरह की बुराइयां आम होती हैं, बेचैनियां आती हैं, माहौल और माशरा इस तरह से बुरे अंदाज में ढल जाता है कि किसी को चैन नहीं मिलता है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदक़ात, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूद को मिटाता है और सदक़ात को फरोग देता है, बढ़ाता है। इस तरह से सूदी मामलात को और सूदी लेन देन करने वालों को खत्म करता है और उन्हें बर्बाद करता है। मेरे दोस्तों साथियों, आज माशरे और माहौल से ये चीज ढकी छुपी नहीं है। कितने ऐसे वाक़यात आपको सुनने, देखने और पढ़ने को मिलते होंगे कि आज से कुछ दिनों पहले वो इंसान अच्छा खुशबाश रहता था, अच्छी राहत और आराम की नींद सोता था, लेकिन किसी कंपनी वाले ने, बैंक वाले ने, सूदी कारोबार करने वाले ने उसे लालच दिया कि अभी तुम बड़े नहीं बन पाए हो, आओ हम तुम्हें 10 लाख रुपए देते हैं, और मामूली शरह की बुनियाद पर, और फिर वो इंसान लालच में आकर के कारोबार करना शुरू कर देता है।
ظاہر سی بات ہے جب بینک سے سودی معاملے میں وہ پیسے لے گا اور خطیر زیادہ رقم لے گا تو اس کے گھر والوں کے اندر بھی ٹھاٹ بات آئے گی. اس کے عملہ لوگ جو ہیں وہ ذرا لوگ ان کے نیچے کام کرنے والے ہیں ان کی نگاہ میں بھی انہیں تھوڑا ٹھاٹ بات دکھانا پڑے گا. اب خرچے ادھر گھر میں بھی بڑھ گئے ہیں, عملہ لوگ جو ہیں منتظمین جو ہیں ان کے یہاں بھی زیادہ ہو رہا ہے, ادھر سود کی شرح جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ انسان بہت جلدی وہ سود کی شرح کو بھی پوری نہیں کر پاتا ہے. اس کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں, جائیداد بک جاتی ہے, کوٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں, یہاں تک کہ عزت و ناموس پر بھی حملے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کتنے ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا یہ سنا ہوگا کہ بڑا اچھا انسان تھا لیکن ایک بینک سے لون لیا, سود کا کاروبار کیا, بیچارے کا کاروبار نہیں چل پایا اور پھر بہت جلدی کاروبار سے تو ہاتھ دھونا ہی پڑا. اب الٹا کیا ہو گیا, بینک والے جن لوگوں سے سودی کاروبار کیا تھا ان لوگوں نے لوٹنا شروع کیا, یہاں تک کہ جائیداد کاروبار سب کچھ دکھ جانے کے باوجود بھی یہ انسان اب چین کی نیند نہیں سو پا رہا ہے. اور صرف یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے, کسی واحد انسان کے اوپر یہ نہیں ہوتا بلکہ آپ بڑے بڑے ملکوں میں جائیے, آپ کئی ایسے ممالک کو پائیں گے جن ملکوں کے اوپر عالمی بینکوں کے اتنے زیادہ قرضے ہیں کہ ایک انسان کے اوپر ہزاروں کا قرض ہے. آج ہندوستان ہی کو دیکھ لیجئے, ہمارے اوپر اتنا ٹیکس کیوں لگ رہا ہے, ہمارے اوپر دوسرے نام پر جو یہ ٹیکسز لے رہے ہیں یہ کن چیزوں کی بنیاد پر ہمارے اوپر اس قدر قرضے پڑے ہوئے ہیں. سودی لین دین ہماری سرکار نے کی ہوئی ہے کہ سرکار نے سودی لین دین کیا, سود کی شرح بڑھی اور پھر سرکار تو غلام ہو ہی گئی ان لوگوں کی, سپر پاور اور عالمی بینکوں کی. آج ایک ایک رعایا بھی غلام بنی ہوئی ہے اور ان سے بیچارے کے پسینے کی کمائی, گاہی محنت کی کمائی کو ٹیکس کے نام پر اور دوسرے نام پر خرچ اور سڑک کے نام پر کئی چیزوں کے نام پر وصولا جا رہا ہے. ان کے خون چوسے جا رہے ہیں. ہماری سرکار بھی غلام اور ایک دو ملک نہیں بلکہ کئی ممالک اس طرح سے پس رہے ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں جو آج بیٹھ رہی ہیں, مثال کے طور پر ابھی آپ نے ایئر جیٹ کو دیکھا, اسی طرح سے ایئر انڈیا بھی بیٹھی جا رہی ہے. یہ بھی نشانے پر خطرے کے نشانے پر پہنچ چکی ہے. کیوں, ان کے اوپر بھی اسی طرح کے قرضے آئے, سودی لین دین کیا, بیچاری کمپنی نے ادا نہیں کر پایا, سود پر سود بڑھتا گیا, 20 سال میں ڈبل ہوا, 40 سال میں دوگنا ہو گیا اور پھر یہ چکا نہیں پائی. اس کے بعد کیا ہونا ہے میرے دوستوں ساتھیوں, یہ ہماری دنیاوی نقصان ہے. اور جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں, ماحول اور معاشرے کے پیسے کدھر جاتے, عالمی بینکوں کی طرف, سپر پاور طاقتوں کی طرف چلے جاتے ہیں. پیسے غریبوں کے پاس جب نہیں رہ جاتے, ظاہر سی بات ہے ان پیسوں کی گردش نہیں ہو پاتی ہے, کاروبار ٹھپ پڑ جاتا ہے. کسی کے پاس پیسہ ہی نہیں, کاروبار چلے گا کیسے, کسی کے پاس پیسہ ہی نہیں, کاروبار کیسے چلے گا. بیچارے جو غریب ہوتے ہیں وہ تو غریب ہی رہ جاتے, اور جن کا آنا جانا رہتا ہے روزانہ, آمد و رفت پیسے کی ہوتی رہتی تھی, بیچارے وہ بھی مستیاں مار رہے ہیں. کیوں, اسی سودی کاروبار کی بنیاد پر. اور پھر وہ خالی لوگ جو بیچارے اسی طرح سے انفرادی طور پر بھی جو لوگ سودی لین دین کرتے اور بیٹھ جاتے ہیں, میرے دوست اور ساتھیوں, ماحول اور سماج کے اندر عجیب عجیب طرح کی برائیاں جنم لیتی ہیں, عجیب عجیب طرح کی. ابھی ان چیزوں کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں آپ لوگوں کو. میرے دوست پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا, اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد استحلوا بانفسهم عذاب اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم کی صحیح روایت ہے کہ جس ماحول اور جس معاشرے میں
جس بستی کے اندر زناکاری عام ہو جائے، عیاشی عام ہو جائے، والربا اور سود خوری عام ہو جائے، فقد استحلوا بانفسهم عذاب اللہ، تو ایسے لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دے دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے اور عجیب عجیب شکلیں اختیار کر کے آتا ہے۔ کبھی موم لنچنگ کے نام پر ممکن ہے کہ یہ عذاب بھی 19 صورتوں کی بنیاد پر آ رہا ہے، اور کئی طرح کی شکلیں اپناتے ہوئے دنیا کے اندر عذاب آتا ہے، اور پھر ان عذابوں کے گھیرے میں سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ نہ سودی لین دین میں ملوث لوگ صرف سنتے ہیں، بلکہ ان بیچاروں کے اوپر بھی یہ عذاب آتا ہے، اور قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ اے لوگوں، ایسے عذاب کی مار سے بچو جن عذابوں کی مار صرف ان لوگوں کو نہیں لگے گی جو گناہگار ہیں، بلکہ انہیں بھی اس میں گھرنا پڑے گا جو لوگ نہیں کرتے ہیں، منع بھی نہیں کرتے۔ آج بہت سارے لوگ ہیوی ڈپازٹ لین دین کر رہے ہیں، ہم منع نہیں کرتے، بہت سارے لوگ سودی لین دین کر رہے ہیں، نہیں روکتے، ہمیں جانکاری ہے، سب کچھ ہے، لوگ ڈرتے ہیں، سیفٹی ہیں، اگر کہوں گا تو نہیں معلوم کیا ہو جائے گا۔ دوست اور ساتھیو، اللہ سے بڑا سیف کوئی نہیں ہے، رزاق وہ ہے، روزی دینے والی ذات اس کی ہے۔ جہاں سمجھانا ہمارا کام ہے، ہمیں رب نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ایک دوسرے کا خیر خواہ بنو، اسی میں کامیابی ہے، نہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا اور اس عذاب میں تم بھی گر جاؤ گے، تمہیں بھی گرنا پڑے گا۔ دوستوں اور ساتھیوں، اور بھی اس طرح کے نقصانات، بہت سارے نقصانات ہیں، اخلاقی اور سماجی نقصان بھی ہوتا ہے، اخلاقی اور سماجی نقصان بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان سود لیتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، اور ایک مدت معین کر دیا جاتا ہے، بینک سے مدت معین ہو جاتی ہے کہ اتنے دنوں تک تمہیں یہ پیسے جمع کر دینے ہیں۔ اب بیچارہ جو سودی کاروبار یعنی سودی پیسے لینے والے ہیں کاروبار کے لیے، وہ کیا کاروبار کرے گا؟ زیادہ پیسہ کس میں آئے گا وہ کاروبار کرنے کی کوشش کرے گا، اور زیادہ پیسے آنے کے کاروبار کیا ہیں؟ گندی تجارت، گندے کام، رقص کھانے کرائے گا وہ، جہاں پر فاحشہ عورتوں کو نچایا جائے، جہاں پر گندی فلموں کی ایجاد ہو، جہاں پر فحش لٹریچروں کا ایجاد ہو، جہاں پر کیا ہو، برے برے کام انجام پاتے ہوں، جہاں پر بیوٹی پارلر اور دوسری ساری چیزیں برائیاں جہاں جنم پاتی ہوں، ایسی چیزوں کی وہ ایجاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جلدی بینک کو پیسہ دینا ہے، جلدی سودی رقم جس سے لیے ہیں اس کو چکانا ہے، ورنہ ڈوب جائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ماحول اور معاشرے میں عیاشی پھیلتی ہے۔ جب بیوٹی پارلر ہماری بیٹیاں جائیں گی، عیاشی اور مکاری کریں گی، وہی برائی سماج کے اندر آئے گی، سماج کو بڑا گندا کرے گی، اور پھر دوسری اور برائیاں ہیں، ان برائیوں کی وجہ سے ماحول معاشرے کے اندر قتل و غارت جاری ہوگی، اور پھر فلموں کے اندر کیسی کیسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا ان چیزوں کی بنیاد پر جو فلمی پردے میں انسان دیکھا ہوتا ہے اسی کا رول جہاں ادا کرنا چاہتا ہے، چوری ہو، ڈکیتی ہو، عیاشی اور زناکاری ہو، یہ دوسری ساری برائیاں جو بھی ہیں سب کو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی پاداش میں یہ برائیاں معاشرے میں آئی، اسی سودی لین دین کی بنیاد پر۔ اگر سود کا چلن نہ ہوتا تو وہ انسان ایسا کام کرنے کی کوشش نہ کرتا، اور اگر نہیں کرتا تو ماحول اور معاشرے میں اس طرح کی برائیاں نہیں آتی۔ ایک دوسری اخلاقی بیماری کیا ہوتی ہے؟ انسان جب کسی سے سود لیتا ہے، وہ انسان فلاس ہو جاتا ہے، غریب ہو جاتا ہے، اور ایک غریب انسان کا جب خون چوسا جاتا ہے ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، رحم و کرم کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں، آنسو پوچھنے کے بجائے اس کا خون چوسا جاتا ہے، اس کو مہلت نہیں دی جاتی بلکہ الٹا کیس کیا جاتا ہے، مقدمہ
दायर किया जाता है और ऊपर के जज से लेकर के थाने की पुलिस तक दबाव किस पर डालती है? उस गरीब के ऊपर। उसके वक्त पर तुमने पैसे क्यों नहीं दिए? मुकदमा दायर होता है, वो इंसान जेल जाता है, बच्चे बिलक बिलक कर रोते हैं, माहौल माशरे के अंदर सारे लोग पलने वाले होते, किसी के अंदर रहम नहीं आता कि ये बेचारा अपने बाल बच्चों को पाल रहा था, सूदी कारोबार करके मजबूरन लोन लिया था या सूद का पैसा लिया था, चुका नहीं पाया, जेल चला गया। सब उल्टा क्या करते हैं? लानत मलामत करते हैं, लानत मलामत करते हैं। कुछ लोग अगर शरीफ किस्म के होते हैं मेरे दोस्त और साथियों, तो माहौल इतना बुरा हो चुका होता है, माशरा समाज इतना बुरा हो चुका होता है कि वो शरीफ इंसान भी किसी गरीब को पैसा जिसे कर्जा हसना कहा जाता है देने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? इसलिए कि सूदी लेन देन की वजह से हर एक का मिजाज लगभग यकसा हो जाता है। जो इंसान गरीब होता है वो भी हजम कर जाता है कई बार। अब वो शरीफ इंसान कर्जा दे तो किसको दे, एतबार और भरोसा करे तो किस पर करे? इसलिए कि सूदी लेन देन ने पूरे माहौल को परागंदा कर दिया है, पूरे समाज को बर्बाद करके रख दिया है। नहीं मालूम पैसा डूब जाएगा या रहेगा। इसलिए कुरान ने जिसको कर्ज हसना कहा है, ऐसा कर्ज भी किसी इंसान को मिलना बंद हो जाता है, जिसकी पालाश में क्या होता है? बड़े बड़े बैंकों में लुटेरे जाते हैं, लूटपाट के चले आते हैं और करोड़ों की जायदाद, करोड़ों की मालियत जिनके फंसे रहते हैं उन बैंकों में, वो बेचारी कंपनियां भाग जाती हैं। क्यों भाग जाती हैं? इसलिए कि अभी हजारों लोगों के पैसे हमारे पास हैं, सब आगे मुकदमा दायर करेंगे, दूसरे मुल्कों की तरफ भाग जाते हैं। क्यों मेरे दोस्त और साथियों? हम यही कहते हैं ना कि सूद लेने वाले परेशान नहीं होते, बल्कि सूद देने वाले परेशान होते हैं। आज देने वालों को देखिए, दिन भर में कई तरह के मामला उनको करने हैं, इनसे इतना लेना है, इनको उतना देना है, इनसे ये देनी है, इनसे वो देनी है, ये फिक्र अलग है। और दिन भर में 4 वक्त की दवाइयाँ खाएगा, इसलिए कि रब की तरफ से अजाब आ चुका है। और परहेज जो करना है वो तो अलग बात है, क्या क्या नहीं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब है। कई तरह की चीजों से परहेज करो, नहीं खाना है तुम्हें, और दिन भर में 4-5 वक्त की दवाइयाँ खाओ। इसी तरह से जो गरीबों की बद्दुआएं लग रही हैं ये अलग है, वो लोग भी बर्बाद हो रहे हैं। जो सूद ले रहे हैं वो भी बर्बाद हैं, और जो सूद दे रहे हैं ये तो बेचारे हैं, कभी कभी मजबूरी की बुनियाद पर देना पड़ता है, तो ये भी बर्बाद है और वो भी बर्बाद है। मेरे दोस्तों और साथियों, इसी तरह से माहौल और माशरे के अंदर क्योंकि बड़ा ऊंच नीच हो जाता है, एक इंसान जाहिरी तौर पर अगर सूद लेता है तो मालदार पर मालदार होता जाता है, क्योंकि गरीबों का वो खून चूस रहा होता है, जाहिर में मालदार होता है, फिर वो किसी को कुछ नहीं समझता, वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, जिसकी बुनियाद पर रहम और करम का उसके अंदर से भी जनाजा उठ चुका होता है। आप उस जनाजे के उठने के बाद गरीबों को दुश्मनी होती है, ऐसे इंसान से जलन और हसद होता है, और फिर इसके खिलाफ कई बार ऐसा भी होता है कि सेठ जी को मार के खत्म कर दिया जाता है, रहम और करम का जनाजा उठ जाता है। मेरे दोस्त और साथियों, और भी कई नुकसान हैं, कई ऐसा रहम और करम उठ जाता है, ऐसा बेशरम और बेहया हो जाता है कि पैसे की खातिर उसके अंदर किसी तरह की हया भी नहीं रहती है। आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि किस तरह से बेहयात हो जाता है। कहा जाता है कि एक इंसान बीमार हुआ और उसने नजर मांगी कि अगर मैं ठीक हो गया तो किसी शैतान को मैं 10 रुपये हदिया तो ये सदका करूंगा। चुनांचे वो इंसान ठीक हो जाता है, ठीक होने के बाद उसे याद आता है कि मैंने ये नजर मानी थी, अब तो ठीक हो गया हूँ, इफाका हो गया है। चुनांचे एक आलिम के पास जाता है, पूछता है कि मैंने ये नजर मानी है, लिहाजा शैतान कौन है मैं उसको देना चाहता हूँ। वो आलिम क्या मशवरा देता है कि जाओ किसी औरत के पास जो बहुत ही बदजबान हो और जिसकी बदजबानी की तादाद में घर वाले परेशान हो, पड़ोसन और पड़ोसी सारे के सारे उससे परेशान
ہو ایسی عورت کو جا کے دیکھو. چنانچہ ڈھونڈتا ہوا تلاشتا ہوا وہ انسان جاتا ہے, اس کسی عورت کو پاتا ہے اور جا کے ماجرا بیان کرتا ہے کہ عالم صاحب نے ایسا اور ایسا کہا اور ایسی صفت آپ کے بارے میں بتائی گئی ہے. عورت نے کہا معاذ اللہ, میری بدزبانی کی وجہ سے ایسی شہرت اور ایسی برائی میری ہو رہی ہے, آج سے میں توبہ کرتی ہوں, کسی کے خلاف کچھ نہیں بولوں گی, گھر میں بھی چپ چاپ رہوں گی, جو بھی بولوں گی اچھی بات بولوں گی. چنانچہ وہ 10 روپے لینے سے انکار کرتی ہے اور واپس بھیج دیتی ہے. وہ انسان پھر عالم کے پاس آتا ہے, پوچھتا ہے کہ ایسی ایسی بات ہوئی اور اس نے انکار کر دیا, اس نے توبہ بھی کر لیا. کہا جاؤ کسی ایسے آدمی کے پاس جو مارے کاٹے مسجد میں آتا, مسجد میں آنے کا دل نہ کرتا ہو. منافقت آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں, مسجد میں سب سے آخر میں آئیں گے اور جیسے نماز سے سلام پھیریں گے پٹ سے اٹھ کے بھاگیں گے. ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہا, ایسے آدمی کو جا کے یہ شیطان ہوتا ہے. حقیقت میں یہ شیطان ہوتا ہے. مارے کاٹے مسجد میں آئے اور چلے گئے. کہا کہ ایسے انسان کو تو وہ شیطان ہے. چنانچہ ایک انسان کا پتہ لگایا جاتا ہے, جا کر کے ماجرا بیان کر کے پیش کیا جاتا ہے. کہتا نعوذ باللہ من ذالک, اگر بات ایسی ہے تو آج سے میں مسجد ہی میں رہوں گا اور توبہ کر رہا ہوں, میں یہ پیسے لینے کے لیے تیار نہیں. عالم کے پاس پھر آتا ہے, پھر پوچھتا ہے, کہتا ہے کہ جاؤ کسی سود خور کو دے دو, سود کھانے والے کو دے دو, وہ شیطان ہے. چنانچہ وہ انسان جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے ایسی ایسی بات ہے, عالم صاحب نے آپ کو 10 روپے دینے کے لیے کہا. نہ پوچھتا ہے نہ پوچھ کرتا ہے, فوراً پیسے پکڑتا ہے, واپس بھیج دیتا ہے. معلوم کیا ہوا, بے غیرت بن جاتا ہے. یہ سود خور کو بے غیرت کو بے شرم بے حیا بنا دیتا. پیسے کی ایسی لالچ آ جاتی ہے, پیسے کی ایسی ہوس آ جاتی ہے تو عزت کو عزت نہیں, ذلت کو ذلت نہیں کہتا ہے. آج ہمارا اور آپ کا بھی حال تقریباً ایسا ہی ہو چکا ہے. ہمارا اور آپ کا بھی حال تقریباً ایسا ہی, جو سود کھاتے ہیں ایسے لوگوں کا ایسا ہی ہے. اور جو ایسے سماج میں رہتا ہے, میرے دوست اور بھی ایک مثال دیکھیں آپ. ایک مولانا حالی نے اپنی مذہبی کے اندر ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک بھنگی جا رہا تھا چلتے ہوئے, راستے میں چلتے ہوئے ایک عطر کی دکان کے پاس سے اس کا گزر ہوتا ہے. عطر کی خوشبو آتی ہے, وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. عطر کی خوشبو آتی ہے, بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. چنانچہ لوگوں نے اس کے اوپر گلاب چھڑکا اور طرح طرح کی عطر ملی گئی, لیکن اس کو ہوش نہیں آیا. اتنے میں اس کے بھائی کو پتا چلا میرا بھائی بے ہوش پڑا ہے. دوڑے آتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اس کی ناک میں تھوڑی سی غلاظت ڈالو, پائخانہ تھوڑا ڈال دو, یہ ہوش میں آ جائے گا. چنانچہ ڈالا گیا, ہوش میں آیا. تعجب کی بات نہیں ہے, کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو جیسے معاشرے اور سماج میں رہتا ہے, جس کی جو عادت اور فطرت بن جاتی ہے, ایسا انسان وہی چاہتا ہے. حلال خوری چاہے جتنی اچھی ہو, تجارت چاہے جتنی اچھی ہو, لیکن اس کی عادت سود خوری کی پڑی ہوئی ہے. آج چاہے آپ جتنا بھوک لیں, جتنا چلا لیں, لیکن جو سود کھا رہے ہیں وہ بہانہ کر کے کھائیں گے. بہرحال اس کی عادت کیا تھی, رات دن پاخانہ صاف کرنا, غلاظت صاف کرنا, جس کی وجہ سے اس کو ہوش کتنا آتا ہے اسی میں. آج ہم مسلمانوں کی عادت کیا بنی ہوئی ہے, حرام خوری کرنا, سود کھانا, رشوت لینا, بینکوں سے لون لینا, یہ ساری چیزیں ہماری عادت بن گئی ہیں, جس کی وجہ سے آج حلال خوری میں ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے. میرے دوست اور ساتھیوں, یاد رکھیے ایسی کمائی کو, ایسے بلکہ سود جیسی چیز کو اللہ کے پیارے رسول نے کیا بیان فرمایا کہ درہم ربن یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 دنیا. کیا کہا کہ ایک درہم سود کا ایک درہم جسے انسان جان بوجھ کر کھاتا ہے, تو کیا ارشاد فرمایا, اشد من 36 دنیا, 36 بار زنا کرنے سے بھی بری چیز ہے. ایک درہم سود کا کتنا بڑا ہے, 36 بار زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. ایک انسان ایک بار زنا کرے تو کتنا بڑا گناہ ہے, اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. رجم کر دو, مار ڈالو, جان سے ختم کر دو اگر شادی شدہ ہے. لیکن ایک انسان کے بارے میں کیا کہا جا رہا, اگر ایک درہم سود کھاتا ہے تو 36 بار زنا کرنے سے بھی بدتر ہے. یہاں تک کہ پیارے رسول نے یہ بھی بیان فرمایا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث میں بیان فرماتے ہیں, الربا
ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. آپ ان کی صحیح روایت ہے. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سود کھانا، الربا کیا کہا؟ سود کھانا. ثلاثة وسبعون بابا، اس کے 73 درجات ہیں، اس کے 73 درجات ہیں. ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه، اور سب سے ادنا، سب سے چھوٹی چیز ان 73 درجوں میں سب سے چھوٹا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقی ماں سے زنا کرے. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی انسان ایسا کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ نہیں سکتا. آپ نے ہزاروں واقعات سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، ساری عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے اپنی حقیقی ماں کے ساتھ ایسا کیا. اخلاقی جرم جب اتنا سنگین ہے تو کل قیامت کے روز کیا ہمارا اور آپ کا حال ہونا چاہیے. جس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی حقیقی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے سود کھانا. دوستوں ساتھیوں، کتنی سنگینیت اور کتنی بھیانک خیزی اس کے اندر بھیانک خیزی ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور بھی معاشرے کے اندر اس سود کی بڑی بھیانک خیزیاں ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے اور اس کی شناخت کو جاننے اور پھر جانتے ہوئے اس جرم سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ولکم الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله يرحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واذكروا الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله